ربیع الاول نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کا دن ہے. اس دن کا اسلام میں کوئی سرے سے سر پاؤں ہے ہی نہیں. پہلے میں 12 ربیع الاول کا بتاؤں کہ یہ ہے کیا. 12 ربیع الاول نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کا دن ہے. اس دن کا اسلام میں کوئی سرے سے سر پاؤں ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ اتنے لوگ مناتے ہیں, اتنے لوگ کرتے ہیں. لوگوں کے منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, اس لیے مناتے ہیں لوگ. اتنے سارے علماء کی تقریریں آتی ہیں اس دن کی فضیلت پر, تو وہ اس لیے آتی ہیں کہ تقریروں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, بولو بھائی, نہیں. تو لوگ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے یا نہیں ہے, اس کو فوکس کرتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے یہ تو وہی فالو کرے گا نا جو شریعت کو فالو کر رہا ہو, جو دیکھتا ہو کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں. ائمہ مجتہدین جن کی قرآن و سنت پہ گہری گرفت تھی وہ کیا کہتے ہیں, وہ اخپل طریقے سے اسلام کو پیش, بولو بھائی, نہیں کرے گا. اخپل طریقہ نہیں چلتا. آج بہت سے معاملات میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کا لائف اسٹائل یا ان کا مذہب ہے کیا. اخپل طریقہ تو ہر ایک کا, بلوچوں کی الگ روایات ہیں, مہاجروں کی الگ ہیں, پنجابیوں کی الگ ہیں, پٹھانوں کی الگ ہیں. تو اخپل کو لے کے چلنا ہے تو پھر تو ہر قوم کا الگ کلچر, ہر قوم کی الگ روایات. اسلام کو دیکھنا ہے تو پہلے میں 12 تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا دوں. ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ سب سے پہلے قرآن ہے, ایسا ہی ہے نا. الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں نہیں لکھی, تو چلو جو نہیں لکھی وہ پھر حدیث میں آتی ہیں. احادیث ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایک صحیح روایت بھی, صحیح حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. آپ کو معلوم ہے آج کل انگریزی تاریخوں سے عربی تاریخ اور عربی سے انگریزی نکالنا آسان ہے یا نہیں؟ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں, گوگل سے پوچھیں کہ جس دن میں پیدا ہوا ہو اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی, گوگل بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ گوگل بتا دے گا بھئی یہ بن رہی ہے. ایک دن کا فرق اس میں ہو سکتا ہے 29 اور 30 کی بیس پہ, یا مفتی منیب صاحب کی وجہ سے یا پشاور کی وجہ سے ایک آدھ دن کا فرق, بولو بھائی, ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اتنی بات پر پوری امت کا اجماع ہے, صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے. اب میں ریاضی کی کیلکولیشن میں جاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا, تو ریاضی دان سے پوچھ لیں آپ. تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ آپ کی وفات سے 63 سال پہلے تھا. راجح قول کے مطابق 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اور اس سے پچھلے سال آپ نے جو حج کیا وہ حج جمعے کا دن تھا.